وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني۔ گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوعی سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اپنی قبور مبارکہ میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جبکہ اس کے برعکس معتزلہ، خوارج، مماتی، پتھری اور پنجپیری گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کرام اپنے ان قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ زندہ نہیں ہوتے۔ یہ طبقہ انبیاء کرام کی حیات فی القبر کا منکر ہے، جبکہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں اپنے دنیاوی جسموں کے ساتھ زندہ ہیں، اور جو کوئی دور سے درود السلام پڑھتا ہے وہ درود السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے، اور جو حضور کے روضہ انور پہ حاضر ہو کے درود السلام پڑھتا ہے، حضور بذات خود اپنے انہی کانوں کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں جن کے ساتھ حضور دنیا میں سنا کرتے تھے، اور پھر درود السلام کا تحفہ حضور کے دربار میں پیش کرنے والوں کو حضور جواب بھی دیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہی عقیدہ صحیح عقیدہ ہے۔ جو طبقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کا مطلقاً منکر ہے وہ کافر ہے، اس کا اسلام سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے۔ اور جو طبقہ انبیاء کرام کو زندہ تو مانتا ہے
لیکن یہ کہتا ہے کہ انبیاء کرام اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہوتے، اس دنیاوی قبر میں زندہ نہیں ہوتے، برزخ میں زندہ ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ گمراہ ہے، ضال ہے، مضل ہے، لیکن کافر نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت، جمہور محدثین، جمہور فقہا اور قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والا عقیدہ جو میرے اور میرے بڑوں کا ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر موت آئی ہے، لیکن موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد تمام کے تمام انبیاء کرام اپنے قبروں میں، اسی دنیاوی قبروں میں جہاں پہ ان کے جسم پڑے ہوئے ہیں، انہی قبور میں انبیاء کرام زندہ ہیں، اسی جسم کے ساتھ جس جسم کے ساتھ وہ زمین پہ زندہ رہے ہیں، اور ان کے جسم کے ساتھ ان کی روح کا خاص تعلق ہوتا ہے، خاص کنیکشن ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضور نبی کریم اپنے روضہ اطہر میں، اپنے روضہ انور میں، مدینہ منورہ میں، اپنے مرکز مبارک میں، اپنے مزار مبارک میں، اپنے جسم مبارک کے ساتھ زندہ ہیں۔ جو دور سے سلام بھیجتا ہے، فرشتے پہنچاتے ہیں، جو حضور کے در پہ حاضر ہوتا ہے حضور خود سنتے ہیں۔ یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو آپ کا عقیدہ یا افراد کا شکار ہو جائے گا یا تفرید کا شکار ہو جائے گا۔ ایک طبقہ انبیاء کرام کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افراد کا شکار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں حضور زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ جو دور سے حضور کو پکارتا ہے، سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، حضور دور سے سنتے ہیں، مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ یہ طبقہ مشرک ہو گیا، یہ بھی گمراہ طبقہ ہے۔ ایک طبقہ اس نظریے کے توڑ کی وجہ سے انہوں نے بڑی سختی شروع کی، اور انہوں نے ایک اور عقیدہ اپنا لیا، کہنے لگے انبیاء کرام زندہ تو ہیں لیکن ان قبروں میں زندہ نہیں ہیں، اپنے اس دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ نہیں ہے، ان کی روح مبارکہ اعلی علیین میں، جنت میں زندہ ہے، انہیں حیاتی روحانی حاصل ہے، حیاتی جسمانی حاصل نہیں ہے، انہیں حیاتی برزخی حاصل ہے، حیاتی جسمانی حاصل نہیں ہے، انہیں حیاتی فی القبر حاصل نہیں ہے۔ دنیاوی قبر میں انبیاء کرام زندہ نہیں ہیں۔ یہ فرقہ بھی گمراہ ہے، انہیں مماتی ٹولہ کہتے ہیں، انہیں پتھری کہتے ہیں، معتزلہ کی طرح عقل پرست ٹولہ ہے، اپنی عقل کی کسوٹی پہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ عقیدہ حیاتی انبیاء یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اجماع سے بھی ثابت ہے، اور قیاسی شرعی سے بھی ثابت ہے۔ عقیدہ حیات انبیاء وہ عقیدہ ہے جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے اور صحیح احادیث بلکہ احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اجماع صحابہ، اجماع محدثین، اجماع فقہا، اجماع امت سے ثابت ہے، اور قیاسی شرعی سے بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی شہداء کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ کیا کہا؟ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ اموات، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو۔ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہید کی حیات کے بارے میں نص ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کی عبارت النص ہے، واضح مطلب جو سمجھ آ رہا ہے، جس کے لیے اس کلام کو اللہ نے صادر فرمایا ہے، وہ یہ ہے شہدائے کرام زندہ ہیں، انہیں مردہ مت کہو۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، جنہوں نے جان کے نذرانے دے دیے، وہ زندہ ہیں۔ یہ آیت شہدائے کرام کی حیاتی جسمانی کی دلیل ہے کہ جو جسم انہوں نے اللہ کے راستے میں قربان کیے، اللہ فرماتے ہیں ان جسموں کو مردہ مت کہو، وہ جسم زندہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے شہید کی روح جب پرواز کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سبز پرندوں کی پشت میں اس روح کو منتقل کر دیتے ہیں۔ وہ جنت میں سیر کرتی ہے، چلتی ہے اور اڑان بھرتی ہے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ ہوتی جنت میں اس کی روح اور جسم دونوں کو حیات حاصل ہوتی ہے۔ جو لذت روح کو ملتی ہے اس کا تعلق شہید کے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ روح اور جسم دونوں کے مجموعے کو حیات حاصل ہے۔ آیت سے ثابت ہو رہا ہے شہید کا جسم زندہ ہے، اور حدیث سے ثابت ہو رہا ہے شہید کی روح بھی زندہ ہے۔ دونوں کو ملاؤ، قرآن اور حدیث کو، ہم دونوں کے ماننے والے ہیں۔ نتیجہ نکلتا ہے شہدائے کرام کی روح بھی زندہ، ان کے جسم بھی زندہ ہیں۔ اسی آیت سے دلالت النص کے طور پہ انبیاء کرام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ میں ایک اور آیت کا سہارا لے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انعام یافتہ اپنے مقرب بندوں کی کیٹیگری کی ہے۔ پہلا درجہ انبیاء کرام کا منتخب کیا، دوسرا صدیقین کا، تیسرا شہداء کا، چوتھا درجہ صالحین کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمائے جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ فرمائے وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اب وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، دونوں کو ملا کے سمجھیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ انعام یافتہ طبقوں میں پہلا طبقہ نبیوں کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، چوتھا صالحین کا ہے۔ بڑا درجہ نبیوں کا ہے۔ اب ایک بات سمجھیے، جو نعمت نیکوں کو اللہ دے گا، اللہ اس سے بڑی نعمت شہید کو دے گا، اور جو نعمت شہید کو دے گا اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی صدیقین کو دے گا، اور جو نعمت صدیقین کو اللہ دے گا اس سے بڑی نعمت اللہ نبیوں کو دے گا، اور جو نعمت اللہ نبیوں کو دے گا ان سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت خاتم النبیین کو دے گا۔
آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ شہید کو اللہ حیات دے گا، زندگی دے گا، شہید زندہ ہے۔ تو اس سے بڑھ کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نبیوں کو بھی ان کی قبروں میں خاص زندگی دے گا، جسے حیات فی القبر بھی کہتے ہیں، جسے حیاتی برزخی بھی کہتے ہیں، جسے حیاتی جسمانی بھی کہتے ہیں، جسے حیاتی روحانی بھی کہتے ہیں، جسے حیاتی دنیاوی بھی کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بھی دے گا، کیونکہ جو نعمت شہید کو اللہ دے گا اس سے بڑی نعمت نبیوں کو دے گا۔ جب شہید کو اللہ شہادت کے بعد زندگی دے گا اور شہید زندہ ہے تو نبی بطری کی اولا زندہ ہے، نبی شہید سے بڑھ کر زندہ ہے، اور امام الانبیاء سب سے بڑھ کر اپنے قبر میں سب سے اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ اس لیے جو اس عقیدے والا نہیں ہے ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ آج جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا اعتدال سے کام لیجئے، ذرا نرم نرم باتیں کیجئے۔ یاد رکھو ہمارے لیے معیار قرآن و سنت ہے۔ جو بھی طبقہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ اپنائے گا، جو بھی اپنائے گا، ہم اس کا تعاقب کریں گے۔ جو طبقہ انبیاء کرام کو ہر جگہ حاضر ناظر مانتا ہے کہ انبیاء زندہ ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں، ہم اس سے بھی گمراہ کہتے ہیں۔ اور جو طبقہ انبیاء کرام کو زندہ تو مانتا ہے لیکن مدینے کی قبر میں حضور کو زندہ نہیں مانتا، حضور کے روضہ انور میں حضور کو زندہ نہیں مانتا، حضور کے دنیاوی جسم کے ساتھ حضور کو زندہ نہیں مانتا، کہتے برزخ میں اعلی علیین میں انبیاء زندہ ہے، حضور بھی زندہ ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں روضہ انور پہ جا کے کیا کرتے ہو؟ پھر حضور کے روضے پہ کیا کرتے ہو؟ یہ طبقہ بھی گمراہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہی ہے جو میرے اکابر کا ہے۔ تمام انبیاء کرام اپنے قبور میں زندہ ہیں، اسی دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں، قبر میں زندہ ہیں، دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں۔ جو روضہ انور پہ جا کے درود پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا من صلی علی عند قبری سمیتہ، جو میرے روضے پہ آ کے درود پڑھتا ہے، فرمایا سمیتہ، میں سنتا ہوں، اسی کانوں سے سنتا ہوں جس کے ساتھ میں بلال کی آواز سنتا تھا، جس کے ساتھ میں ابوبکر کی آواز سنتا تھا، انہی کانوں کے ساتھ، دنیاوی جسم کے انہی کانوں کے ساتھ، اسی جسم کے ساتھ سنتا ہوں جس کے ساتھ حضور اپنے روضہ انور میں آرام فرما ہے۔ فرمایا وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًا نُبْلِغْتُهُ، جو دور سے درود پڑھتا ہے، فرمایا وہ درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے جو نبی کو ہر جگہ زندہ مانے، ہر جگہ حاضر ناظر مانے، وہ بھی گمراہ ہے، اور جو نبی کو اپنے روضہ انور میں زندہ نہیں مانتا، مدینے والی قبر میں زندہ نہیں مانتا، وہ بھی گمراہ ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کے متعلق جو عقیدہ ہم نے رکھنا ہے، اس میں ایک عقیدہ حیاتی انبیاء کا بھی ہے۔ میں نے پہلے بتایا قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے۔ مسند ابو یعلا الموصلی میں روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ فرمایا یصلون، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ حدیث بتا رہی ہے سارے نبی زندہ ہیں۔ کہاں زندہ ہیں؟ فرمایا فی قبورہم، اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ کہاں پہ زندہ ہیں؟ کہاں پہ زندہ ہیں؟ جہاں پہ انبیاء آرام فرما رہے ہیں انہی قبروں میں، وہاں پہ ان کا وہی جسم ہے جس کے ساتھ وہ دنیا میں رہے، لہذا ان کو حیاتی جسمانی حاصل ہے۔ ایک گمراہ طبقہ کہتا ہے انبیاء کو حیاتی برزخی حاصل ہے، ہم کہتے ہیں ہم حیاتی برزخی کے بھی قائل ہیں، حیاتی جسمانی کی بھی قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں انبیاء کو حیاتی جسمانی حاصل ہے، وہ اپنے دنیاوی جسم کے ساتھ وہاں پہ زندہ ہے، اسے حیاتی جسمانی کہتے ہیں۔
ہم کہتے ہیں انبیاء کو حیاتی دنیاوی بھی حاصل ہے، وہ ہمارے اوپر فتویٰ تھوپتے ہیں کہ آپ تو انبیاء کی موت کے منکر ہو۔ اللہ نے کہہ دیا انک میت وانہم میتون، اے حضور آپ کو بھی موت آئے گی اور مکہ کے کافر بھی مریں گے۔ حضور پہ موت آئی ہے۔ بخاری کی روایت فوراً پڑھ لیتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا ان محمد قد مات، بے شک محمد کو موت آ گئی۔ آپ تو کہہ رہے ہو حضور کو حیاتی دنیا بھی حاصل ہے، یہ تو صحیح حدیث کا انکار ہے، یہ تو قرآن کی آیات کا انکار ہے، یہ تو انبیاء کی موت کا انکار ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم جو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہماری زبان سے سمجھو، نہ کہ ہمارے مخالف کی زبان سے سمجھو۔ انبیاء کو حیاتی دنیاوی بھی حاصل ہے۔ دنیاوی کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی کا مطلب ہے اس جسم کے ساتھ انبیاء زندہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں زندہ ہوتے تھے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ موت نہیں آئی، حیاتی دنیاوی حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیاوی جسم کے ساتھ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حیاتی جسمانی یعنی اپنے جسم کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حیات فی القبر یعنی اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں۔ حیاتی برزخی بھی ہے انہیں۔ برزخ کہتے ہیں اس پیریڈ کو، اس زمانے کو جو موت سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اس آیت میں برزخ کا زمانہ متعین ہے کہ برزخ زمانے کا نام ہے، مرنے سے لے کر دوبارہ زندہ ہونے تک۔ اس زمانے کو برزخ کہتے ہیں، اور اس زمانے میں اور اس جہان کی زندگی کو برزخی حیات بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انبیاء کی حیاتی برزخی بھی ہے۔ ہمارا مخالف کہتا ہے حیاتی برزخی ہے، حیاتی دنیاوی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حیاتی دنیاوی، حیاتی جسمانی، حیاتی برزخی میں کوئی تضاد اور تناقض نہیں ہے۔ میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے کوئی آدمی کہے کہ شہزاد صاحب نے مسجد قباء میں خطاب کیا، دوسرا آدمی کہتا ہے کہ شہزاد صاحب نے جمعے والے دن خطاب کیا۔ دونوں کی باتیں ٹھیک ہے نہیں ہیں؟ ایک میرے خطاب کی جگہ بتا رہا ہے کہ شہزاد صاحب کے خطاب کی جگہ مسجد قباء شیرگڑھ ہے، دوسرا خطاب کا دن اور زمانہ اور وقت بتا رہا ہے کہ وہ دن اور وہ وقت جمعے کا تھا۔ دونوں کی باتیں ٹھیک ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں نبی کو حیاتی برزخی بھی حاصل ہے کہ موت سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک کا جو زمانہ ہے وہ برزخ ہے۔ تو حیاتی برزخی یعنی اس زمانے میں انبیاء زندہ ہیں، اور حیاتی دنیاوی بھی ہے، حیات اس جسم کے ساتھ ہے، اور وہ حیات کی جگہ ان کی وہی قبریں ہیں جہاں پہ انبیاء کرام کے اجساد دفن ہیں، مدفون ہیں۔ تو حیات فی القبر کا مطلب ہے کہ قبروں میں زندہ ہے، جگہ بتا دی۔ حیات برزخی کا مطلب ہے کہ دنیاوی زندگی یہ نہیں ہے، وہ الگ جہان ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں۔ انبیاء کرام زندہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے دنیا میں ہمیں جب راحت پہنچتی ہے یا تکلیف پہنچتی ہے، اس میں اصل جسم ہے، روح ہماری تابع ہے۔ اگر کسی کو روحانی تکلیف پہنچانی ہے، پہلے آپ اس کے جسم کو تکلیف دو گے، جسم کے واسطے سے روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ نے کسی کو مکہ مارا تو وہ کہے گا اس نے مجھے تکلیف دی جسمانی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے روحانی تکلیف آپ نے نہیں پہنچائی، روحانی بھی پہنچائی ہے، لیکن دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے۔ یاد رکھو جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس کے بعد روح اصل ہے۔ روح لذت، راحتیں، آرام اور عذاب اصل میں روح کو ہوگا، اور روح کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہوگا، جس کی وجہ سے جو راحت روح کو ملے گی جنت میں، وہ قبر میں پڑے ہوئے جسم کو بھی اس کی راحت سے لطف آئے گا۔ جو عذاب جہنم میں، سجین میں روح کو ملے گی،
اسی عذاب کا اثر اسی دنیا کی اس قبر میں بھی ہوگا. اس لیے ہمارا عقیدہ عذاب قبر حق ہے. منکرین کہتے ہیں عذاب قبر کے بھی منکر ہو گئے. اسی عقیدے میں بڑی بگاڑ ہے. تو عقیدہ کیا ہے؟ انبیاء کرام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. حضور معراج پہ جا رہے تھے، مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. فرمایا میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ہوا. میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قبر میں دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے؟ کیا مردہ نماز پڑھتا ہے؟ کہاں پہ پڑھ رہے تھے؟ علیین میں پڑھ رہے تھے، دنیا کی قبر میں پڑھ رہے تھے. اسی ہم کہتے ہیں اسی قبر میں زندہ ہوتے ہیں نبی. ہاں اسی قبر میں زندہ ہوتے ہیں. روح اگر علیین میں ہے، اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، کنیکشن ہوتا ہے. اسی قبر میں پڑھ رہے ہیں نماز. کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے قبر میں کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز تو دنیا میں ہوتی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں میرے نبی عبادت کر اپنے رب کی جب تک تجھے موت نہیں آتی. تو ہم موت سے پہلے عبادت کے مکلف ہیں. مرنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کی پابندی تو نہیں ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ نماز قبر میں تو فرض نہیں ہے. اور حضور نے جو فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ نمازیں تو دنیا میں فرض ہے. انسان دنیا میں اعمال کا مکلف ہے، قبر میں اور آخرت میں تو مکلف نہیں ہوگا. اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمایا دنیا میں ہم نماز پڑھتے ہیں، مکلف ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، پڑھنی پڑے گی. لیکن جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ جب قبروں میں جاتے ہیں وہاں پہ نماز مکلف ہونے کی حیثیت سے نہیں پڑھتے، حصولی لذت کے لیے پڑھتے ہیں، سرور کے لیے پڑھتے ہیں، مزے لینے کے لیے پڑھتے ہیں. حضور اگر زندہ نہیں ہے قبر میں تو پھر حضور کے جانے کے بعد آپ کی میراث تقسیم ہوتی. انبیاء زندہ ہوتے ہیں اور زندوں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی ازواج مطہرات امت پہ حرام ہیں. حضور کی ازواج دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی. وجہ کیا ہے؟ کہ حضور اپنے روزے میں زندہ ہیں. اور زندہ آدمی کی بیوی اس کے نکاح میں دوسرا آدمی نکاح میں لے سکتا ہے. یہ حضور کی حیات انبیاء روز روشن کی طرح واضح ہے. ہمارے اکابر حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ صاحب کشف تھے نا، روز انور پہ گئے، درود السلام کا نذرانہ پیش کیا، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اللہ کے نبی آپ پہ درود بھی ہو، سلام بھی ہو. روز انور سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تجھے بھی سلام ہو. ہاں حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ جہاں حضور ہے، حضور اسی حجرے میں اسی دنیاوی جسم کے ساتھ آرام فرما ہیں، زندہ ہیں. حضور کے بعد ابوبکر کا وصال ہوتا ہے اور ابوبکر کے بعد عمر کا ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے. حضرت عائشہ جب حضور فوت ہوئے کبھی کبھی زیارت کے لیے چلی جاتی تھی. ابوبکر فوت ہو گئے پھر بھی جاتی تھی. جب حضرت عمر فوت ہو گئے وہاں پہ دفن کیے گئے پھر جانا چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا اماں اب کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا پہلے ایک میرا شوہر تھا اور پھر ابوبکر، وہ فوت ہو گئے، وہ میرا ابو ہے، ان سے پردہ نہیں ہے. اب عمر آ گیا، عمر شرعاً میرے لیے غیر محرم ہے، اس لیے میں غیر محرم کے قبر پہ نہیں جاتی. ہاں حضرت عائشہ جو پردہ کر رہے ہیں یہ دلیل اس بات کی کہ ان کو زندہ سمجھ رہے ہیں. ان کو انبیاء کرام کو قبر میں اعلیٰ حیات حاصل ہوتی ہے، کبھی حیات حاصل ہوتی ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تو بڑی عجیب بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ افضل اور اشرف جگہ وہ ہے، وہ زمین کا ٹکڑا ہے، وہ مٹی ہے جس کے ساتھ حضور کا جسم مبارک لگا ہوا ہے. یہ عرش سے بھی افضل ہے، یہ عرش سے بھی، یہ کرسی سے بھی، یہ جنت سے بھی. کیوں جی؟ عرش یہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. کرسی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جنت بھی اللہ کی مخلوق ہے.
عرش ہو یا کرسی ہو یا جنت ہو، ان سب سے اعلیٰ جگہ وہ ہے جہاں پہ آمنہ کے لال حضور نبی کریم اپنے روضہ انور میں آرام فرما رہے ہیں۔ اس سے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عام آدمی جب دنیا سے انتقال کرتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، تو اس کے جسم سے روح نکل کر اعلیٰ علیین میں جنت میں چلی جاتی ہے۔ یہ دنیا جنت کے مقابلے میں حقیر ہے، اسے اچھی جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے، اور نافرمان کی روح کو سب سے گندی جگہ سجین جہنم میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں آب حیات میں حضرت لکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آپ کا جسم مبارک روزے میں لگا ہے، یہ روزہ جو ہے حضور کا، یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، یہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اب موت کہتے ہیں جسم سے روح کو نکالنے کا نام موت ہے، جسم سے روح کے نکلنے کا نام موت ہے۔ اب اگر حضور پہ بھی ایسی موت آتی کہ آپ کے جسم سے روح نکل کر جنت چلی جاتی، تو حضور کی روح آپ کے جسم میں تھی، آپ کے جسم میں تھی، حضور کا جسم تو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تو اعلیٰ جگہ سے آپ کی روح ادنا جگہ منتقل ہو جائے گی۔ اسی حضرت قاسم نانوتوی فرماتے ہیں موت کے دو معنی ہیں، موت کی دو ڈیفینیشن ہے۔ ایک معنی ہے جسم سے روح کا نکلنا، میری اور آپ کی جب موت آتی ہے مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے جسم سے روح نکل گئی، ہماری ڈیتھ باڈی پڑی ہے۔ آمنہ کے لال کی جب موت آئی نا تو ایسی موت نہیں تھی، پاکوں کے اپنے اوپر قیاس مت کرو، ہماری زندگی نبیوں کی زندگی جیسی نہیں ہے۔ حضور جب زندہ تھے میری اور آپ کی طرح نہیں تھے، ہم آگے دیکھ سکتے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، حضور کی خصوصیت تھی حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ ہاں میرے اور آپ کے لعاب میں مٹھاس نہیں ہے، اور ہم تھوکے تو پانی میں اضافہ نہیں ہوتا، حضور نبی کریم کے لعاب میں وہ برکت ہے، تھوڑا سا پانی زیادہ ہو گیا، تھوڑا سا کھانا زیادہ ہو گیا، حضرت علی کی آنکھ پہ لگا، آنکھ ٹھیک ہو گئی، ابو بکر کی ایڑی پہ لگا، سام کا زہر اتر گیا۔ حضور میری اور آپ کی طرح نہیں ہے، حضور کی زندگی بھی میری اور آپ کی زندگی کی طرح نہیں ہے، حضور کی موت وہ بھی میری اور آپ کی موت کی طرح نہیں ہے۔ ہماری موت آتی ہے جسم سے روح نکلتی ہے، حضور کی موت کیسے آئی؟ حضرت فرماتے ہیں موت کا ایک معنی جسم سے روح نکلنا ہے، ایک معنی ہے روح کا جسم میں سکڑ جانا۔ روح کا جسم میں، فرمایا حضور کے جسم سے روح نکلی نہیں ہے، فرمایا پورے جسم سے، حضور کے پورے جسم میں سب سے اعلیٰ جگہ آپ کا دل مبارک ہے، آپ کے پورے جسم سے روح سکڑ کر آپ کے دل میں آ کے بند کر دی اللہ نے۔ یہ آپ کی موت تھی، جب آپ کو آپ کی قبر میں دفن کر دیا، آپ کی روح پورے جسم میں پھیل گئی، یہ حضور کا زندہ ہونا ہے۔ اسی ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہاں ایسے زندہ ہیں ایسے۔ تو حضور کا دل، حضور کا جسم یہ جنت سے اعلیٰ ہے، حضور کا روزہ یہ جنت سے اعلیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ کیا ہے؟ حضور نے عام مومن کے بارے میں کہا ہے کہ مومن کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، تو حضور کی قبر جنت کا باغ ہوگی نہیں۔ ہم کہتے ہیں حضور تو جنت میں ہے، بلکہ جنت سے بھی اعلیٰ جگہ میں ہے، جنت سے بھی اعلیٰ جگہ میں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور اپنی قبر میں زندہ ہے، مدینے والی قبر میں ہے۔ پتھری پجپیری مماتی گمراہ تولا کہتا ہے حضور اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے، کہتا ہے آپ کی روح علیین میں ہے، روح کو حیات حاصل ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور نبی کریم کو جسمانی حیات بھی حاصل ہے، آپ کا جسم اپنے روزے میں زندہ ہے، آپ کو دنیاوی حیات بھی حاصل ہے، اس معنی میں کہ حضور کی دنیاوی جسم ہی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ حضور کو روحانی حیات بھی حاصل ہے کہ برزخ میں اصل روح ہوتی ہے، روح زندہ ہے، اور روح کے کنیکشن سے آپ کا جسم بھی زندہ ہے۔ حضور کو برزخی حیات بھی حاصل ہے کہ برزخ اس پیریڈ، اس زمانے کو کہتے ہیں جو مرنے سے لے کر دوبارہ جی اٹھنے تک ہے۔ اس لیے کسی بات میں، ان چاروں طرح کی حیات میں کسی قسم کا تعارض اور تناقض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق جو عقائد ہیں اسے قبول کرنے اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔